فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو قرآن جو 10 احادیث مبارکہ ہیں آپ کے سلیبس میں، ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے کتاب میں، اس کا 11 نمبر، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، نماز کو ستون سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسلام ایک عمارت ہے، اس عمارت کا ایک اہم ستون نماز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ستون کمزور ہوگا تو عمارت دین کی کمزور ہوگی، اس لیے فرمایا کہ نماز 5 وقت نماز ادا کرو، اور ہر مسلمان کا دن میں 5 مرتبہ امتحان ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا حدیث نمبر 12، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو انتہائی توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم کا پہلا ادب خاموشی اور توجہ سے سننا ہے۔ حدیث نمبر 13، من تخطی رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعہ کے روز گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن انسان کو چاہیے، مسلمانوں کو، کہ وہ سب سے پہلے چلے جائیں، وقت سے بھی پہلے یا وقت پر پہنچے، اور اگر دیر ہو جائے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اس لیے لوگوں کی گردنوں سے پر پھلانگ کر آگے جانا انسانیت کے بھی خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور جمعہ ہو رہا ہوتا ہے جمعہ کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ آگے فرمایا حدیث نمبر 14، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے، جماعت شروع ہو جائے، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے آؤ۔ جو نماز تم پا لو اسے ادا کر لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اس میں بھی جماعت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ جب جماعت آدمی پہلے جائے، جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے تو دوڑ کر مسجد میں نہ جائے، کیونکہ مسجد کے آداب کے یہ خلاف ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں تراویح ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا للصائم فرحتان،
فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا روزہ دار کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزے کے افطار کرتے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت خوشی سے مراد یہ ہے کہ سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس وقت وہ ٹھنڈا پانی، کھجوریں اور کھانا کھا کر اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقی خوشی یہ ہے کہ وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے کہ جو اللہ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا روزہ رکھنے کا، سحری سے غروب آفتاب کے وقت تک، الحمدللہ اس میں پورا اترا ہوں اس خوشی میں۔ اور ایک خوشی قیامت کے دن رب کائنات روزہ داروں کو اپنی زیارت کرائیں گے، اور سب سے بڑی خوشی وہ ہوگی جو رب سے ملاقات ہوگی۔ آگے من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس کے تمام مناسک پورے کیے، مناسک سے مراد ہے اس کی تمام رسومات، طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ پہ دوڑنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ رسومات ہیں۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے تمام مناسک پورے کیے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ چونکہ حج ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے فرمایا اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا، اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی کسی نیک کام کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، طالب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی جہاد کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، ان قدموں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر غبار آلود ہوں تو اللہ ان پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک کے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں جواب دہ ہیں، حکمران اپنی عوام کے بارے میں جواب دہ ہیں، اس طرح وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کا جواب دہ ہے، وزیر اعظم اپنے ملک کا جواب دہ ہے، کوئی بادشاہ اپنی مملکت اور بادشاہی کا جواب دہ ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اور آخری حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ اہم حدیث ہے اور عام ترجمہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ میں نے 10 احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ مجھے امید ہے یہی آپ کے سلیبس میں ہے، پورا سال آپ نے یہی احادیث پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔